باہر پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی، باہر جا کر اسٹڈی کرنے کے لیے کس ملک میں، اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں یو کے میں اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا، اپنے ملک سے پاکستان سے باہر جانے کے لیے آپ کو کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے، کس کس طرح کے کاغذات آپ کو بنانے پڑیں گے، اور کہاں کہاں سے ان کو تصدیق کرانا پڑے گی، اور کہیں کہیں سے وہ ڈاکومنٹس لینے پڑیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کو یو کے اسٹڈی کے لیے، یو کے پڑھنے کے لیے، یو کے میں داخلہ لینے کے لیے، اور پھر یو کے کا ویزا لینے کے لیے آپ کو پاکستان سے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے۔ اکثر طالب علم جتنے اسٹوڈنٹ باہر جاتے ہیں، جب باہر جانے کا سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں سے، تو بلکہ حتیٰ کہ کنسلٹنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں اور بات کرتے تھے، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ بنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی پاسپورٹ تو بھی نہیں بنایا۔ تو سب سے پہلے آپ ایسا کیجئے، اٹھیے اور پاسپورٹ بنوائیے۔ جب آپ کا پاسپورٹ بن جائے تو یہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو ہر شکل میں چاہیے ہوگا، اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ اس ڈاکومنٹ کے بعد آپ کے پاس ہونا کیا ضروری ہے؟ فارم بی، جو نادرا ایشو کرتا ہے، کیونکہ فارم بی ہر شکل میں ہونا ضروری ہے، یا برتھ سرٹیفکیٹ یا فارم بی، یہ دونوں ہی نادرا سے ہی ایشو ہونے چاہیے۔ اگر فارم بی نہیں ہے تو نادرا کا ایشو کیا ہوا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے کام آئے گا، وہ بعض جگہ آپ کو اس کی بہت ضرورت پڑ جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے لیے آپ کو چاہیے آپ کے ٹرانسکرپٹ سارے، یعنی اگر آپ گریجویٹ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں یا پوسٹ گریجویٹ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں، تو اگر آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے تو آپ کو بی ایس سے پہلے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ چاہیے، میٹرک سے لے کے آن ورڈ۔ اور اگر آپ نے بی اے کیا ہوا ہے تو میٹرک سے لے کے بی اے تک آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے۔ میٹرک کا ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا، اس کی سند چاہیے ہوگی، اس کا رزلٹ کارڈ چاہیے ہوگا۔ اس طرح ایف ایس سی کا جو ہے وہ آپ کو رزلٹ کارڈ پلس اس کی سند چاہیے ہوگی۔ بی اے کا بھی آپ کو رزلٹ کارڈ پلس سند چاہیے ہوگی، اور یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں یہ اٹیسٹ ہونے چاہیے۔ اٹیسٹیشن کے حوالے سے جو بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بی اے سے پہلے جو ڈاکومنٹس ہیں، یعنی گریجویشن سے پہلے والے جو ڈاکومنٹس، وہ دو ہی تقریباً بنتے ہیں، ایف اے، میٹرک اور ایف اے۔ بعض لوگوں کے پاس ٹیکنیکل ڈگری بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی اسی میں بورڈ کے لیول، یعنی بورڈ لیول کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، بورڈ سے جب آپ کو اس کی ڈگری مل جاتی ہے، جس کالج میں یا اسکول میں آپ نے پڑھا ہے اس سے، تو اس کے بعد اس کی اٹیسٹیشن جو ہے وہ آئی بی بی سی سی ایک ادارہ ہے، انٹر بورڈ کمیٹی ہے، جو وہ مختلف شہروں میں ہے، اسلام آباد میں ہے یہاں، تو آپ اسلام آباد بھیج کے اس کو آئی بی سی سی سے یا خود آ کے آئی بی بی سی سے اس کو ڈاکومنٹس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں، وہاں سے ٹیسٹ ہو جائیں گے۔ اور جو اس کے بعد والے ڈاکومنٹس ہیں جو گریجویشن اور آن ورڈ ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ایچ ای سی ان کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ اور یہ اٹیسٹیشن ہونے کے بعد پھر آپ فارن آفس کے پاس جائیں گے، فارن آفس سے خود چلے جائیں تب بھی ہو جائے گا، کسی ایجنٹ کے کنسلٹنٹ کے تھرو کروا لیں تب بھی آپ کے ویریفائی ہو جائیں گے، ٹیسٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ اٹیسٹیشن بہرحال بہت ضروری ہے۔ تو اس کے ڈاکومنٹس ہر طرح سے ہی آپ کے مکمل ہونے چاہیے۔ اور پھر کچھ ڈاکومنٹس ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا آپ نے ابھی لیا ہی نہ ہو، آپ کے پاس ہو ہی نہ۔ مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ڈگری آپ کو ایشو نہیں، آپ کے پاس رزلٹ کارڈ ہی ہے اور رزلٹ کارڈ ہی چلتا رہتا ہے، تو پہلے آپ اس کو چیک کریں کہ آپ کے پاس رزلٹ کارڈ پلس ڈگری یہ دونوں موجود ہیں۔ اگر کسی کا نہیں ہے تو آپ ڈگری ایشو کریں، کیونکہ عام طور پر ڈگری لیٹ ہوتی ہے، تو آپ اس کی ڈگری ایشو کروائیں۔ اور اگر ڈگری ایشو نہیں ہوئی ابھی اور ابھی حال ہی میں آپ نے پاس کیا ہے تو پھر آپ کا یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ ساتھ چل جائے گا وہ۔ اس کے بعد آتی ہے آپ کا فائنینشیل، جو آپ کی مالی ڈاکومنٹس ہیں، جو آپ کے مالیات سے متعلق ہیں، جو آپ کے اس حوالے سے متعلق ہیں کہ آپ کے پاس فنڈز کتنے ہیں، آپ کے پاس کیا جائیداد ہے، آپ کے پاس کیا ذرائع ہیں، آپ کس طرح اپنے آپ کو وہاں افورڈ کریں گے، کیسے آپ پڑھنا اپنے آپ کو، اپنی رہائش اور اپنے اخراجات کیسے برداشت کریں گے۔ تو یہ فائنینشیل سپورٹ جو ہے، یہ فائنینشیل پروف جو ہے آپ کو یہ دینا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور پھر آپ کے فنڈز جو ہیں آپ کے پاس جو ہیں، جو آپ نے سبمٹ کیا ہوا اس کے ساتھ جو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ لگائی ہے، وہ ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ پیرنٹس کی یا اسپانسر کی، آپ نے جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ وہ کم از کم یہ کہہ لیں کہ 48 یا 50 ڈیز جو پہلے وہ اکاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے۔
یعنی اس کی ریٹینشن پیریڈ آپ یہ عام طور پر بتایا یہی جاتا ہے کہ 28 دن 29 دن، یہ نہیں، اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 28 دن کی ریٹینشن ہے اور آپ 28ویں دن ہی اپلائی کر دیتے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ وہ 28 دن تو بنے نہیں، کیونکہ 28ویں دن تو آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ 1 ڈے کم ہو گیا۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کے پاس وہ جتنا زیادہ پیریڈ آپ پاس پڑے رہیں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں، نہ کہ اسپانسر کے اکاؤنٹ میں، آپ کے پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں چاہیے، آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے پڑے ہوں 50 ڈیز 48 ڈیز، یہ ایٹ لیسٹ اتنی جو ہے نا ڈیوریشن آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں تو پھر آپ اپلائی کریں۔ ایک اہم ڈاکومنٹس جو آپ کی فائل کا حصہ ہونا چاہیے وہ ہے کیش نمبر۔ کیش نمبر آپ کو تب ایشو ہوتا ہے جب آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ آفر لیٹر اگر آپ نہیں بھی لگاتے تب بھی آپ کی فائل مکمل ہے۔ اگر آپ کے پاس آفر لیٹر اگر آپ لگا دیتے ہیں تو یہ آپ کا اس کو آپ کی ویٹیج کو بڑھانے کے کام آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ نہیں بھی لگایا تو کیش نمبر ایز اے سفیشینٹ ڈاکومنٹ، وہ اس میں آپ کا پوری ڈیٹیل ہوتی ہے، آپ کے ایڈمیشن کی، آپ کے ڈیوریشن آف اسٹڈی کی، آپ کے اسپانسر کی، آل دیز تھنگس اس میں مینشن کی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کی فائل کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ اپلائی کریں گے اس طریقے سے تو پھر یہ سمجھے کہ آپ کا ویزا ریشو جو ہے، آپ کے ویزا ملنے کی سکسیس ریٹ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا، اور ہوپ فلی پھر آپ کو ویزا مل جائے گا۔